الله الرحمن الرحيم الحمد لأهله والصلاة على أهلها أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن مع العسر يسرا وقال تعالى عسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم صدق اللہ العظیم۔ عزیز بزرگوں، دیکھیے ایک انسان کا اپنی زندگی کا ایک مزاج یہ ہے کہ جب وہ کسی جگہ سفر کر کے واپس آتا ہے، حج، عمرہ، باہر گھومنے گیا، کسی رشتہ دار سے ملنے کے لیے گیا، تو جب اپنے گھر واپس لوٹ کر آتا ہے تو اس پورے سفر کی کارگزاری سناتا ہے اپنے دوستوں کو، اپنے گھر والوں کو، اپنے رشتہ داروں کو، بچوں کو، کہ بھئی یہ ہوا، یہ واقعات پیش آئے۔ اور ایک انسان کا مزاج ہی نہیں بلکہ یہ سنت اللہ بھی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی سنت بھی ہے۔ اس لیے کہ دیکھیے کہ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جب سفر فرمایا حضرت خضر علیہ السلام کی جانب علم کے لیے، اس پورے سفر کی کارگزاری کہ اس سفر میں کیا کیا واقعات پیش آئے، کیا خیر کی باتیں، کیا نصیحتیں، کیا عبرتیں پیش آئی، اللہ رب العزت نے سورہ کہف کے اندر اس کو بیان کی ہے۔ اس لیے کہ کارگزاری اور پورا سفر بیان کرنے کا سب سے بڑا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ سامنے والے کو عبرتیں ہو، حالات اس کے سامنے آوے، اس کو پتہ چلے۔ اس لیے دیکھیے دعوت و تبلیغ میں جو ساتھی جاتے ہیں، وقت لگاتے ہیں 4 مہینہ چلا، تو واپسی کے بعد ایک مجلس ہوتی ہے کارگزاری۔ کیا مطلب، کیا کام کرا ہے، کیا حالات تھے وہاں پر۔ اسی طریقے سے عزیز بزرگوں، ہم سب کا، پوری دنیا کا یہ پچھلے 2-2.5 مہینے کا ایک سفر رہا ہے، جس سفر کو لاک ڈاؤن کا سفر کہتے ہیں۔ اس سفر کے اندر بہت ساری چیزیں عبرت کی ہے، بہت ساری چیزیں سمجھنے کی ہے، اور بہت ساری چیزیں وہ ہیں جو ہم اپنی آئندہ کی زندگی کے اندر بہتر بنائیں۔ اس لیے دیکھیے قرآن میں اللہ فرماتے ہیں ان مع العسر یسرا، ہر تکلیف، تنگی، پریشانی کے بعد آسانی ہے۔ جب لاک ڈاؤن تھا، وبا جب اپنے بہت زیادہ زوروں پر تھی، تو ایسا معلوم ہو رہا تھا، بعض لوگ یہ سمجھ رہے کہ اب دنیا کیا ختم ہو جائے گی، لیکن اللہ فرماتے ہیں ان مع العسر یسرا، ہر تنگی کے بعد آسانی ہے، ہر تکلیف کے بعد اللہ راستوں کو کھولتے ہیں۔ اتنا ہی نہیں، قرآن میں اللہ نے فرمایا کہ عسى ان تحبوا شيئا وهو شر لكم، کسی چیز کو تم ناپسند سمجھو لیکن اس کے بہت سارے فوائد بھی ہیں تمہارے سامنے، اور ہو سکتا ہے کسی چیز کو تم پسند کرو لیکن اس کے نقصانات بھی ہیں تمہارے سامنے۔ اس لیے اس لاک ڈاؤن کے زمانے کے چند فوائد اور نقصانات، کہ کیا نقصانات رہے، کیا فوائد ہمیں حاصل ہوئے، اللہ کرے کہ ہماری آئندہ کی زندگی فوائد کو سامنے رکھتے ہوئے اللہ ہمیں گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ دنیاوی نقصان سب کے سامنے ہے کہ کس طریقے سے اس زمانے کے اندر جو وقت شاید اس مجلس میں بیٹھنے والے نے اپنی زندگی میں ایسا وقت نہیں دیکھا ہوگا، اس کے نقصانات تمام کے سامنے ہیں۔ یعنی نقصانات کا مطلب یہ ہے کہ ملازمت، کاروبار، چھوٹی بڑی دکانیں، ملازمت پیشہ حضرات جن کا گزارا ہی روزانہ کے کاروبار پر ہوتا ہے، روزانہ کی مزدوری پر ہوتا ہے، بلکہ تمام چھوٹی بڑی تمام چیزیں، کاروبار بالکل معطل، بند ہو چکے ہیں۔ اتنا ہی نہیں، ہر قسم کی چیزیں جو بآسانی ان زمانوں کے اندر ہمیں اب مل رہی ہے وہ اس زمانے کے اندر بند تھی۔ تو دنیاوی نقصانات بے شمار ہے، کہ جس کے اندر زمینی ہمارا نقصان، کاروباری نقصان ہے، کھانے پینے کے تعلق سے نقصان ہے، مال کے تعلق سے نقصان ہے، الگ الگ قسم کے کاروبار بند ہو چکے ہیں، بے شمار دنیاوی نقصانات ہیں۔ لیکن ساتھ میں دینی نقصان بھی بہت زیادہ ہوا ہے۔ مسجدیں بند، نمازی 4-5 سے زیادہ نہیں پڑھ سکتے مسجد میں، عبادت گاہیں بند، جمعہ بند، عید بند، حرمین بند، طواف بند، عمرہ بند۔ اتنا ہی نہیں، حرمین کی حاضری، کہ جہاں انسان اگر
گناہ ہو گئے تو اس کے سامنے ایک آخری کہ بھئی میں عمرہ کے لیے جاؤں گا تو اپنے گناہوں کی معافی مانگوں گا، حرم میں کھڑا ہو کر، خانہ کعبہ کے سامنے کھڑے ہو کر رمضان میں چلا جاؤں گا، اور حضور سے سفارش کی درخواست کروں گا جالیوں کے سامنے کھڑے رہ کر۔ وہ تمام کے تمام چیزیں بند ہیں، مدرسے بند، خانقاہیں بند، دعوت و تبلیغ کا کام بند، اصلاحی کام جتنے بھی خیر کے راستے ہو سکتے ہیں جن سے خیر وجود میں آتی ہے وہ تمام کے تمام بند۔ الغرض نقصانات بھی بے شمار ہیں، مگر علامہ اقبال نے بہت پیاری بات کہی ہے، ستاروں کے آگے جہاں اور بھی ہے، دنیا ختم نہیں ہو جاتی، اس سے آگے بھی اور بھی زیادہ جہاں ہے، یعنی جہاں اس کے نقصانات دینی دنیاوی، وہیں اس کے فوائد بھی انسانوں نے دیکھے کہ انسان کتنی ساری چیزوں سے بچا اس زمانے کے اندر۔ سب سے پہلا، گناہوں کے تمام اڈے بند تھے، سینما گھر، تھیٹرز وغیرہ، شراب کی محفلیں جہاں لگتی تھی، زناکاریاں جہاں پر ہوتی تھی، وہ تمام کے تمام جو جگہیں ہیں وہ ساری کے ساری بند ہیں۔ جو لوگ اس کے عادی ہو چکے تھے چاہتے ہوئے بھی نہیں جا سکتے تھے۔ ایک عجیب، اس لیے بہت سارے لوگوں نے اس زمانے کے اندر ان تمام گناہوں سے توبہ کی، زناکاری سے، شراب سے، سینما کو دیکھنے سے، غلط جگہوں اور غلط اڈوں اور کلب اور اسی طریقے سے دوسری تمام قسم کی چیزوں پر جانے سے۔ اللہ اس توبہ پر ہمیں ہمیشہ قائم اور باقی رکھے۔ اس لیے اللہ سے دعا کرے کہ اللہ ہمیشہ ہمیں ان تمام چیزوں پر باقی رکھے۔ اسی قسم کے تمام قسم کے جو چھوٹے بڑے گناہ جو ہم سے ہوتے تھے، زنا تو نہیں تھے لیکن زنا انہی راستوں سے ہو کر پہنچتا ہے، آنکھوں کے گناہ، غلط دیکھنے کے گناہ، چھونے کے گناہ، تفریح گاہ میں چلے گئے، پارک میں چلے گئے اور اسی طریقے سے ان اڈوں پر چلے گئے تو وہاں پر عام طور پر نگاہوں اور نظر کے گناہ ہوتے ہیں، وہ سب چیزیں بند۔ انسان اکراہی طور پر بھی ان گناہوں سے بچ گیا ہے۔ اللہ سے آئندہ بھی یہی مانگے کہ اللہ ان تمام گناہوں سے ہمیں آئندہ بھی باقی رکھے۔ اسی طریقے سے بہت سارے وہ لوگ جو غلط چیزوں کے کھانے کے شوقین ہو گئے تھے، جیسے مکروہ تحریمی لکھا ہے، تمباکو کا کھانا، سگریٹ اور اسی طریقے سے اس قسم کی تمام چیزیں آسانی سے مل نہیں رہی تھی، لیکن پھر بھی بعض لوگوں نے تو اس کی ایک داستان رقم کر دی ہے اس چیز کی کہ چاہے کھانا نہیں ملے گا تو چلے گا، یہ چیز تو چاہیے ہی چاہیے۔ کافی اور بہت ساروں نے توبہ بھی کی ان چیزوں سے چھوڑا بھی۔ آئندہ بھی ہم ان تمام چیزوں سے بچنے والے بنے۔ اسی طریقے سے بہت سارے وہ لوگ کہ بستیوں میں بہت سارے حفاظ ہوتے تھے، لیکن ہر مرتبہ حفاظ کی یہ شکایت یا ان کی ایک طلب ہوتی تھی کہ کسی مسجد میں تراویح سنانے کا موقع مل جاوے، کسی مسجد میں یا کسی جگہ پر تراویح سنانے کا۔ ہر سال حفاظ آتے تھے اور کہتے تھے کسی عالم سے، مفتی صاحب سے کہ حضرت کسی جگہ پر جگہ ہو تو ہمارا بھی طے کر دو۔ یہ پہلا سال ایسا موقع رہا کہ ایک بھی حافظ نہیں آیا، لوگ آئے کہ کوئی حافظ ہے کہ ہم اپنے گھر پر پڑھانا چاہتے ہیں تراویح کو۔ یعنی کتنی ساری خیر میں وجود کا آنے کا ذریعہ، کتنی جگہوں پر قرآن سنایا گیا۔ اتنا ہی نہیں، ان تراویح سے اور ان چیزوں سے تمام گھر کے لوگوں نے تو فائدہ اٹھایا، ساتھ میں مستورات نے، عورتوں نے بھی فائدہ اٹھایا۔ شاید زندگی میں کبھی ان کو جماعت کے ساتھ، اللہ یہ کہ حج عمرہ کے لیے چلی گئی تو وہاں تراویح پڑھنے کا موقع ملے، لیکن گھروں میں رہتے ہوئے عام طور پر جماعت کے ساتھ تراویح پڑھنے کا موقع یا نمازیں پڑھنے کا موقع یا جمعہ پڑھنے کا موقع یا عید پڑھنے کا موقع ان کو نہیں ملا ہو۔ لیکن یہ پہلا رمضان، یہ پہلا موقع، یہ پہلے جمعہ، یہ پہلی عیدیں ایسی گزری ہے کہ ان تمام چیزوں، عورتوں کے لیے بھی راہوں کو ہموار کر دیا۔ بعض مرتبہ ہماری نمازوں میں سستی ہو جاتی، جیسے مسجدیں کھلی ہے، ہم نمازوں میں آ رہے، ایک رکعت جا رہی ہے، 2 رکعت جا رہی ہے، آخری قاعدے کے اندر آ رہے ہیں، لیکن اس لاک ڈاؤن کا ایک فائدہ بہت ہوا کہ گھروں ہی میں نماز پڑھنی ہے، جیسے ہی اذان ہوئی فوراً سنتیں پڑھی اور فوراً گھر کے اندر ہی تکبیر اولیٰ کے ساتھ سب کی نمازیں ہو رہی ہیں، جتنے بھی گھر کے افراد ہیں۔ یہ اس کے بہت سارے ایسے فوائد ہیں، ان فوائد کو، ان تمام چیزوں کو آئندہ بھی ہماری زندگیوں میں باقی رکھنا ہے۔ یہ عبادات کے تعلق سے باتیں ہوئی۔ اخلاق کی جو مثال
عمومی طور پر پورے ہندوستان کے لوگوں نے ہی نہیں بلکہ خصوصی طور پر اگر دیکھا جاوے تو مسلمانوں نے اخلاق کی، ایثار کی، اپنے جذبے کو قربان کرنے کی جو مثال، جو جذبہ مسلمانوں نے پیش کیا ہے، شاید یہ دیکھنے کو نہیں ملے گا۔ حتیٰ کہ ایسے ایسے واقعات مالداروں نے تو کیا، اللہ نے ان کو دیا، بعض وہ لوگ جو مزدور یہاں سے چلے ہیں اور راستے کے اندر کسی غریب کے مکان پر رکے ہیں، اس نے بھی اپنی ایک روٹی کو آدھا کر کے دوسرے کو کھلایا ہے۔ اسی کارگزاریاں ہیں، ایثار اور جذبے کی کارگزاری۔ نیشنل ہائی وے کو اٹھا کر دیکھ لیجئے، اسٹیٹ ہائی وے کو اٹھا کر دیکھ لیجئے، جہاں دیکھو مسلمان نظر آ رہے ہیں، پولیس افسران کو پانی پلا رہے ہیں، ان کو کھانے کے پیکٹ دے رہے ہیں، تمام جگہوں پر جا جا کر ایثار اور جذبہ۔ بعض وہ لوگ جو بخل کی وجہ سے مال نہیں خرچ کر پاتے ہیں، لیکن جب انہوں نے ایک جذبے کو دیکھا کہ تمام لوگ خرچ کر رہے ہیں تو ان کے دلوں میں بھی بات آئی، اپنے پڑوسی کو دیکھا، اپنے محلے والے کو دیکھا کہ اس کے پاس کھانا ختم ہو گیا، اس کے پاس یہ چیزیں نہیں ہیں، تو اس کے دل میں بھی جذبہ پیدا ہو، اس نے بھی ایثار کیا۔ یہ ایثار کا جذبہ اور یہ تمام چیزیں آئندہ بھی ہم اپنی زندگیوں میں باقی رکھیں۔ باتیں بہت ساری ہیں، خلاصتاً 3 چیزیں اپنی زندگیوں میں ہم ضرور بھی ضرور لانے کی کوشش کریں۔ سب سے پہلی تو یہ چیز، وہ تمام نیک کام جو اللہ نے ہمیں ان زمانے میں کروائے اس کو باقی رکھے، اس کو چھوڑے نہیں، ورنہ عام طور پر ہوتا کیا ہے، جیسے رمضان آیا تو عبادتیں ہم سے ایک ہو گئی، رمضان جیسے گزرا پھر ویسے ہی حالت ہماری ہو جاتی ہے۔ تو یہ جو لاک ڈاؤن گزرا، ایسا نہ ہو رمضان کی طرح ہو کہ اس میں تو کر لی، اب جیسے ہی گزر گیا تو ہم اپنے کاروبار میں ایسے مشغول ہو گئے کہ وہ تمام چیزوں کو چھوڑ، نہیں، جو نیکی کا کام اللہ نے ہم سے کروایا ہے اس کو باقی رکھے۔ دوسری چیز، جن گناہوں سے ہم نے اپنے آپ کو روکا ہے، بچایا ہے، آئندہ بھی ان گناہوں سے اپنے آپ کو بچانا ہے۔ اور تیسری چیز، جن مسائل کا علم، دین کا شوق، آپ دیکھیں کیسے کیسے مسائل، شاید ہم نے اپنی زندگیوں میں ایسے مسائل نہیں سنے تھے، ایسے ایسے مسائل لوگ پوچھ رہے تھے، بھئی جمعہ کیسے پڑھیں گے، کیسے صورتیں پڑھیں گے، خطبہ کیسے دیں گے، ہمیں تو نہیں آتا ہے، بلکہ شاید میں کہوں تو اس مسجد کے اندر آدھے 50% وہ لوگ ہوں گے کہ وہ جمعہ پڑھاتے ہو گئے ہوں گے، ان کو عید پڑھانے کا طریقہ معلوم ہو چکا ہوگا۔ یہ اس کا فوائد، علماء سے مسائل پوچھے، سیکھیں، علماء کی ویڈیوز دیکھیں، کلپ دیکھیں، بھئی یہ عمل کیسے کرنا ہے۔ اس زمانے کے بعد بھی علماء سے اپنا ربط باقی رکھے، اپنی زندگیوں کے تمام مسائل ان سے پوچھ کر حل کروائے۔ اللہ ہم تمام کو صحیح معنی میں ان باتوں پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔